مولانا شوکت علی 1873-1938 عیسوی۔ مولانا شوکت علی علی برادران میں سے بڑے بھائی تھے جنہوں نے خلافت اور عدم تعاون تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ 10 مارچ 1873 عیسوی کو اتر پردیش کے ضلع بجنور کے نجیب آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ابوالعلی خان اور والدہ عابدی بانو بیگم تھیں۔ کیونکہ انہوں نے 1880 عیسوی میں اپنے والد کو کھو دیا تھا، ان کی پرورش ان کی ماں نے کی۔ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ گئے، جہاں وہ نہ صرف بہترین طالب علم بلکہ بہترین کھلاڑی کے طور پر بھی پہچانے گئے۔ چھوٹی عمر سے ہی ان کی قائدانہ خوبیوں نے انہیں علی گڑھ طلبہ یونین کا لیڈر بنا دیا۔ انہوں نے اپنے کالج میگزین کے ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ انہوں نے 1895 عیسوی میں BA کی ڈگری حاصل کی اور 1896 میں سرکاری ملازمت میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے تقریباً 17 سال تک گورنمنٹ سروس میں خدمات انجام دیے اور پھر علی گڑھ کالج کی ترقی کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی غرض سے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے 1913 عیسوی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی حفاظت اور عازمین حج کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کعبہ رضاکار ایسوسی ایشن قائم کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے سامراجی حکمرانوں کے خلاف جنگ لڑی اور انگریزی 7 روزہ کامریڈ اور اردو روزنامہ ہمدرد کے انتظام میں حصہ لیا، جس کی ادارت ان کے بھائی مولانا محمد علی کرتے تھے۔ برطانوی حکومت نے علی برادران کو 15 مئی 1915 عیسوی کو حکومت مخالف تحریروں پر گرفتار کر لیا۔ ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی اور انہیں قید کر دیا گیا۔ علی برادران کو دسمبر 1919 عیسوی میں رہا کیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے خلافت اور عدم تعاون تحریک میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تب تک شوکت علی مہاتما گاندھی کے بہت قریب ہو چکے تھے۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کے ساتھ مل کر ملک بھر کا سفر کیا اور اپنی متاثر کن تقریروں سے عوام کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تحریک عدم تعاون میں ان کے اہم کردار کی وجہ سے انہیں 1921 عیسوی میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ شوکت علی نہرو کمیٹی کی رپورٹ سے متفق نہیں تھے اور اس طرح انہوں نے خود کو انڈین نیشنل کانگریس سے الگ کر لیا۔ کانگریس چھوڑنے کی وجہ سے مہاتما گاندھی کے ساتھ ان کے تعلقات بھی متاثر ہوئے۔ 1929 عیسوی میں دہلی میں منعقدہ آل انڈیا آل پارٹی اجلاس میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 1932 عیسوی میں یروشلم میں عالمی مسلم کانفرنس کا انعقاد کیا اور خود کو آل انڈیا مسلم لیگ کے قریب کر لیا۔ انہوں نے اپنے رسالہ خلافت عثمانیہ کے ذریعے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے۔ وہ 1936 عیسوی میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن بنے۔ خواہ وہ جتنے بھی عہدوں پر فائز ہوئے، انہوں نے عوام کے مسائل کے حل میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ مولانا شوکت علی نے 26 نومبر 1938 عیسوی کو اس دنیائے فانی کو الوداع کہا۔ لائک کریں اور شیئر کریں ہمارے آڈیو کلپ کو اور ہمارا چینل شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔